وفاقی وزیر مراد سعید اور وزیر آئی ٹی امین الحق موٹر ویز پر انٹرنیٹ کی سہولت دینے کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک معاہدے کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مناظر آپ کے سامنے۔ تو اس میں آئی ٹی کا بہت بڑا کردار ہوگا اور اس کے لیے ضروری ہے، جس طرح منسٹر صاحب نے کہا، کہ کنیکٹیوٹی۔ جب آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی، لوگوں کے پاس سہولت ہی نہیں ہوگی۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک تو میں یو ایس ایف کا ایک دفعہ پھر ذکر کروں، آئی ٹی منسٹری کا ذکر کروں، کیونکہ ہمارے پورے جو مرج ڈسٹرکٹس ہے، سابقہ فاٹا جس کو کہتے ہیں، تقریباً 900 کلومیٹر سے زائد یہ اس وقت کام کر رہے ہیں کہ فائبر آپٹکس کے اوپر۔ اس کے ساتھ سوات میں جو ہمارا ٹورزم ناردن ایریا جتنے ہیں، سوات ہے، دیر لوئر، دیر اپر، چترال، تو یہاں پہ بھی انہوں نے ترجیح دی اور ایک منصوبہ شروع کر دیا جو کہ انشاءاللہ اگلے 6-7 مہینے میں مکمل ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ سب کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہوگی، بلکہ تیز تر انٹرنیٹ کی سہولت وہاں پہ بھی میسر آئے گی۔ پھر اس کے ساتھ ہمارا بلوچستان، اور بلوچستان میں خاص کر ساؤتھ بلوچستان کا جو ہمارا علاقہ ہے، جو کہ دہشت گردی سے تباہ شدہ تھا، جو بڑا ضروری تھا وہاں پہ لوگوں کے لیے سہولیات دینا۔ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے تقریباً 500 بلین کا ان کے لیے پیکیج دیا ترقی کا، اس میں صحت، تعلیم، سڑکیں، تو اسی کے ساتھ یو ایس ایف نے وہاں پہ بھی اپنا کردار ادا کیا اور وہاں پہ بھی لوگوں کو کنیکٹیوٹی کی طرف کنیکٹیوٹی دینے کی ایک کوشش کی اور اس منصوبے کا آغاز ہو گیا۔ اب اگر مرج ڈسٹرکٹس کی بات ہو گئی، ناردن ایریاز کی بات ہو گئی، ساؤتھ بلوچستان کی بات ہو گئی، تو آج جس منصوبے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ تقریباً 9 ڈسٹرکٹس بنتے ہیں، M3 M5۔ نہ صرف موٹر وے پہ سفر کرنے والوں کے لیے یہاں پہ یہ سہولت ہوگی، بلکہ اس سے وابستہ جو جنوبی پنجاب کے، جو کہ پھر پسماندہ رہ گیا تھا، جنوبی پنجاب کے 11 ڈسٹرکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سندھ کی بھی کچھ ڈسٹرکٹس جو ہے وہ اس سے منسلک ہوں گے اور ان کو یہ سہولت میسر آئے گی۔ اب ظاہری سی بات ہے، کنیکٹیوٹی مطلب یہ کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں موبائل اسمارٹ فونز کا دور ہے۔ آپ اگر تھوڑی سی بھی صلاحیت ہے تو کبھی آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ ای کامرس کا آپ کے پاس بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے، اور ابھی تو حکومت پاکستان کی ترجیح تھی کہ اس کے الگ ایک معاون خصوصی پرائم منسٹر صاحب نے رکھ دیا تاکہ اس کے اوپر زیادہ فوکس ہو۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوا کنیکٹیوٹی جب آپ نے دی؟ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جس طرح منسٹر صاحب نے کہا کہ 0.9 بلین ہماری ایکسپورٹ تھی 2018 میں، 0.9 بلین، اور 220 میں، بلکہ 2019-20 کا جو مالی سال تھا جب وہ کلوز ہوا، اور اب 21-22-23 کا انشاءاللہ آئے گا، تو انہوں نے ٹارگٹ آپ کے سامنے رکھا، تو اس میں 100% سے زیادہ انکریز آپ نے دیا، 2.1 بلین تک آپ اپنے ایکسپورٹ لے کے گئے۔ تو ایکسپورٹس بھی بڑھنا شروع ہو گئے، اور اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمارے پاس سب سے بڑی اپرچونٹی ہے ملک میں، نوجوان ہے، ٹیلنٹ ہے، جس میں ہماری باقی کمپنیز وغیرہ بھی ساتھ دے رہی ہے۔ تو یہی آئی ٹی سیکٹر بنے گا جو ملک کی برآمدات میں اضافہ کرے گا اور پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گا۔ ڈیجیٹل پاکستان کی جہاں پہ بات ہوتی ہے تو باقی وزارتیں جس طرح ہے، کیونکہ کمیونیکیشن منسٹری M3 M5 کی بات ہو رہی ہے کہ ہم آئی ٹی منسٹری اب یہاں پہ بھی یہ سہولت دینے جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا جو ابھی کاسٹ پر کلومیٹر ایک چیز آپ کے سامنے آئی تھی کہ پہلے روڈ کتنے کے بنتے تھے کہ 37 کروڑ فی کلومیٹر اگر 4 روئے سڑک بنتی تھی، آج کل 17 کروڑ بن رہی ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہوئی کہ 20 کروڑ سستا؟ تو اس میں جب آپ ای پروکیورمنٹ پہ چلے گئے تو آپ کا ای ٹینڈرنگ، ای بڈنگ اور پھر ای بلنگ پہ آپ چلے گئے، تو اس میں شفافیت، مقابلے کی فضا آپ نے کریٹ کر دی۔ کوئی بڑا کام نہیں کیا، مطلب صرف اور صرف آپ نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ آئی ٹی منسٹری کی زیادہ بات ہو رہی ہے، لیکن آج جو ہمیں فگر ملے، ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا 5 سال میں کمیونیکیشن کے 100 بلین ہم ریونیو میں انکریز دیں گے۔ تو آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 99 بلین سے ہمارا انکریز بڑھ چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم 100 بلین کا ٹارگٹ 4 سال کے اندر پورا کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کیسے ممکن ہوا کہ ہم نے اپنی